الکبائر، کبیرہ گناہ۔ جس گناہ کے لیے قرآن کریم میں احادیث میں وعید وارد ہوئی ہو، ویل کا لفظ آیا ہو، ہلاکت کا لفظ آیا ہو، تو وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ جیسے سورہ ہمزہ کے شروع میں آتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، پیٹھ کے پیچھے باتیں کرنے والے اور منہ پر تانا دینے والے کے لیے ویل کا لفظ آیا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح جس گناہ کے لیے جہنم کی وعید کا ذکر ہو وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور دھوکے کا انجام جو ہے وہ دوزخ ہے، تو دھوکہ دینا کبیرہ گناہ ہوا۔ اسی طرح جس گناہ پر لعنت کا لفظ آیا ہو تو وہ بھی کبیرہ شمار ہوتا ہے۔ جیسے عبداللہ ابن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، یا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت کی ہے، تو یہ بھی وہ عمل ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح جس کام پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہو وہ کام بھی کبیرہ ہے۔ عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین لوگ ایسے ہیں، نہ ان سے قیامت کے دن اللہ شفقت کی بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو پڑھا۔ قال ابو ذر خابوا وخسروا، ابو ذر نے کہا وہ لوگ تو نامراد ہیں اور نقصان میں پڑ گئے۔ من ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن نہ رحمت شفقت کی بات کرے گا، نہ دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ فرمایا المسبل، ٹخنے ننگے نہ کرنے والا، ٹخنوں کو ڈھانکنے والا، والمنان، احسان کرنے والا، والمنفق سلعتہ بالخلف الکاذب، رواہ مسلم، اور جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان بیچنے والا۔ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کی رحمت اور شفقت سے محروم رہیں گے، تو یہ بھی کبیرہ۔ جس گناہ کے بارے میں فرمایا گیا ہو کہ وہ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے تو وہ بھی کبیرہ ہوتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خبب امرأة علی زوجها او عبدا علی سیدی، رواہ ابو داؤد۔ جس نے کسی عورت کو اپنے شوہر کے خلاف بھڑکایا یا کسی غلام کو اس کے آقا کے بارے میں بھڑکایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ کام کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح جس کام میں یہ کہا گیا کہ وہ کام دین کی جڑ کاٹنے والا ہے تو یہ بھی کبیرہ ہے، یعنی جس گناہ میں شدید مذمت کی گئی ہو۔ جیسے عن زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر پہلی امتوں کے بہت ساری خرابیاں آ رہی ہیں، یعنی حسد اور بغض، اور فرمایا یہ حسد کرنا اور بغض رکھنا یہ مونڈنے والا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مونڈنے والا ہے، ولیکن تحلق الدین، لیکن وہ دین کو مونڈنے والا ہے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح جس گناہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ گناہ کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا تو یہ بھی کبیرہ ہوتا ہے۔ ان جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، رواہ مسلم، کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو رشتوں کو قطع کرنے والا ہے۔ اسی طرح جس میں کفر کا لفظ، جس کام کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا جائے وہ بھی کبیرہ ہوتا ہے، جیسے اسنان فی الناس ہما کفر،
الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، کہ نسب میں طعن کرنے والے، یہ دو کام آدمی کے اندر کفریہ ہیں، والنیاحۃ علی المیت، اور میت کے اوپر نوحہ کرنے والے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح دھوکہ، فریب، چوری، ڈاکہ، بتہ، ناجائز قبضے، جوا، شراب، زنا، بدکاری، ناچ گانا، بیت المال میں لوٹ مار، قتل، اغوا، یتیموں بیواؤں کی حق تلفی، سود، رشوت، فحاشی اور یعنی احکام کا استہزاء، اسلام کا استہزاء، جھوٹ، جادو ٹونے کرنا، اسی طرح نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، زکوٰۃ نہ دینا اور حج نہ کرنا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔